بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے معاشرے میں جب بھی کوئی بندہ پراپرٹی خریدتا ہے تو وہ پراپرٹی خریدتے ہوئے بہت ساری احتیاطیں کرتا ہے، مگر بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں موجود جو کہ فراڈ کرتے ہیں۔ ہم آپ کو اس لیے آگاہ کرتے ہیں کیونکہ عدالتوں میں ایسی کارروائیاں، ایسے کیسز جو ہیں ہم نے آنکھوں سے دیکھے ہوتے ہیں اور اس کی ہیئرنگ بھی سنی ہوتی ہے۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سی احتیاطیں ہیں اگر آپ پراپرٹی خریدتے ہیں، اگر آپ وہ احتیاطیں کر لیتے ہیں تو آپ کو کبھی بھی پراپرٹی خریدتے ہوئے نقصان نہیں ہوگا۔ اکثر اوقات جب بھی لوگ پراپرٹی خریدتے ہیں تو ان کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم رجسٹری کروا لیں، پیسے پورے دیتے ہیں اور رجسٹری کروانے کی طرف دوڑ لگا دیتے ہیں، اور اس طرح وہ چھان بھی نہیں کرتے جو ان کو کرنی چاہیے، وہ احتیاطیں نہیں کرتے جو ان کو کرنی چاہیے، کیونکہ فراڈ کی کوئی ایک ٹائپ نہیں ہے۔ فراڈ جو ہے وہ نت نئے طریقوں سے کیا جاتا ہے، جس میں نمبر 1 پہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی آپ کوئی پلاٹ، کوئی اپارٹمنٹ، کوئی زرعی زمین آپ خریدنے کا ارادہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے جو ایگریمنٹ لکھا جاتا ہے نا، اس کو لازمی پڑھیں، اعتبار نہ کریں۔ اعتبار نام کی تو چیز ہے ہی نہیں نا، آپ نے اعتبار نہیں کرنا جی میرا دوست ہے، میرا بھائی ہے، میرا فلانا ہے، رشتہ داریاں نہیں جگانی۔ آپ نے جب بھی کوئی ایگریمنٹ لکھا جا رہا ہو یا لکھا ہوا ہے اور آپ سے کوئی بھی بندہ دستخط کرواتا ہے تو اس ایگریمنٹ کو لازمی پڑھیں۔ اگر آپ اس ایگریمنٹ کو نہیں پڑھے اور آپ نے سائن کر دیے ہیں تو اگر اس میں کوئی ایک ایسی شرط موجود ہوئی تو آپ کو ان فیوچر نقصان ہوگا۔ تو بہتر یہی ہے کہ کوئی بھی ایگریمنٹ کسی قسم کا، یہ نہیں کہ صرف زمین کا، ہر قسم کا ایگریمنٹ جو ہوتا ہے وہ لازمی پڑھ کر آپ اس پر سگنیچر، انگوٹھے کا نشان دیا کریں۔ نمبر 1 پہ جو پہلی احتیاط میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ جب بھی آپ نے زمین خریدنی ہے، انہیں کہنا ہے کہ جی آپ اس زمین کی رجسٹری دکھائیں کہ یہ پراپرٹی بیسیکلی ہے کس کے نام۔ جس بندے کے نام پر ہے اس بندے کی رجسٹری جب آپ کے سامنے آئے گی تو آپ نے ویریفیکیشن کرنی ہے اس کے شناختی کارڈ کے نمبر سے، کیا واقعی یہ اس کی زمین ہے۔ جب تمام تر ویریفیکیشن ہو جائیں پھر اگلی بات آپ نے ان سے یہ کرنی ہے کہ بھائی ہمارا درمیان جو معاہدہ ہونے والا ہے، پہلے آپ اس پراپرٹی کا فرد جو ہے وہ ہمیں دیں۔ اب فرد کی کافی ٹائپس ہیں۔ فرد بیع تب لی جاتی ہے جب پراپرٹی بیچنی ہوتی ہے، ٹرانسفر کرنی ہوتی ہے۔ فرد برائے ریکارڈ اپنی پراپرٹی کی کرنٹ سچویشن کو دیکھنے کے لیے، کتنے مرلے ہیں، کتنے ایکڑ ہے، یا جو بھی اس کی پیمائش ہے اس کو دیکھنے کے لیے، اور وہ چیز وہ جو ریکارڈ کی فرد ہوتی ہے یہ ہر بندہ نکلوا سکتا ہے کسی بھی پراپرٹی کی، مگر اکثر اوقات جو ہیں وہ جب آپ پٹواری یا کسی بندے کے پاس جاتے تو وہ 10 سوال کرتے ہیں جی آپ نے جو ہے وہ کس لیے لینی ہے۔ ویسے ہر بندہ ہمارے ادھر لاہور میں تو نکلوا لیتے ہیں لوگ۔ تو نمبر 2 پہ آپ نے فرد برائے ریکارڈ چیک کرنی ہے۔ نمبر 3 پہ آپ نے اس کی چیک کرنے کے بعد جب آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ پراپرٹی فلاں بندے کی ہے، اس کے بعد جو آپ نے احتیاطیں کرنی ہے اس میں سب سے زیادہ اہم بات ہے کہ اس پر چیک کرنا ہے آپ نے جا کر رجسٹری برانچ میں جا کر آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ اس پر کوئی سٹے تو نہیں ہے، یا یہ کوئی پراپرٹی ہبہ تو نہیں کی ہوئی، یا کسی بندے کو لیز پہ تو نہیں دی ہوئی، یا کسی بندے کے اوپر سے عوض پیسے تو نہیں لیے ہوئے، کسی قسم کا کوئی اس پر فراڈ تو نہیں ہو رہا اس پہ، کیونکہ رجسٹری برانچ میں جب بھی یہ عمل ہوتا ہے تو ریکارڈ سینٹر میں یہ تبدیلی فوراً یا پٹواری کے پاس لکھوا دی جاتی ہے کہ اس پراپرٹی کا سٹے چل رہا ہے، اس پراپرٹی کا مسئلہ چل رہا ہے، جو بھی ہوتا ہے کرنٹ سچویشن وہ آپ کو وہاں سے پتہ چل گئی۔ اب جب آپ کو پتہ چل گیا وہیں سے بھی کلیئر ہے، اس کے بعد آپ باری آتی ہے معاہدے کی۔ جب آپ نے معاہدہ لکھنا ہے تو معاہدے میں یہ چیز منومن لازمی لکھنی ہے، کیونکہ ایک دفعہ جو معاہدہ لکھا گیا، معاہدے کے اوپر لکھا ہوتا ہے مشتری ہوشیار باش، مطلب یہ ہے کہ آپ پراپرٹی خرید رہے ہیں، جو لکھا ہے وہ آپ دھیان سے پڑھ کے کریں۔ بعد میں آپ کہیں گے جی یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، ہماری پراپرٹی جو ہے اس بندے نے ہتھیا لی، یا اس نے، سب سے اوپر یہی لکھا ہوتا ہے مشتری ہوشیار باش۔ آپ نے اکثر اخباروں میں بھی اشتہار دیکھے ہوں گے۔ تو اسی طرح آپ کو ہوشیار کیا جاتا ہے کہ آپ یہ چیز سٹڈی کر لیں پھر سائن انگوٹھا کریں۔
تو جب آپ نے وہ اسٹامپ پیپر لکھوانا ہے اب تو آپ نے جو بندہ پراپرٹی بیچ رہا ہے اس کے نام کا اسٹامپ پیپر نکلوانا ہے اور بائر کی جگہ پر اپنا نام لکھوانا ہے. یہ چیزیں لازمی چیک کر لینی ہے. ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جو سیلر ہوتا ہے وہ اپنے نام کا پلاٹ جو اسٹامپ پیپر نکلواتا ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے جی میرے پاس ٹائم نہیں تھا. جو اس کا معاہدہ کروا رہا ہوتا ہے جو ڈیلر ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی میں نے اپنے نام کا نکلوا لیا آپ سائن اٹھا کریں. اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. جو بندہ مالک ہے اس کے نام کا اسٹامپ پیپر نکلوائیں, شناختی کارڈ نمبر چیک کریں, اس کے بعد آپ نے پیمنٹ کرنی ہے اور اس معاہدے کو نوٹری سے لازمی رجسٹر کروائیں. اس کے بعد جو احتیاط ہے کہ آپ نے جب رجسٹری لکھوانی ہے, جب آپ رجسٹری لکھوا رہے ہوتے ہیں تو آپ پرانی رجسٹری کو فالو کرتے ہیں, اس میں آپ سارا کچھ لکھواتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ نے یاد رکھی ہیں کہ اس میں جو گین ٹیکس ہوتا ہے نا, وہ گین ٹیکس ہمیشہ جس بندے کی پراپرٹی جو بندہ سیل کو نندا ہے, فروخت کو نندا ہے, اس پر لاگو ہوتے ہیں. تو آپ نے وہ سارے ٹیکس ادا نہیں کرنے. چپ کر کے وہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی آپ کا اتنا ٹیکس بنا. اب وہ اتنا ٹیکس بنا, وہ غریب جو اگر وہ خرید رہا ہے تو اس کا یہ کام تو نہیں وہ سارے ٹیکس ادا کرے. تو آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ کیپٹل گین ٹیکس جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے جو بندہ سیل کرتا ہے, جو بندہ فروخت کر رہا ہے, فروخت کنندہ کے نام پر لازمی ہو. جب آپ سٹیمپ پیپر لکھتے ہیں یا آپ رجسٹری لکھتے ہیں تو اس میں ایک چیز اہم ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے گواہ. ہم اکثر اوقات گواہ ان لوگوں کو بنا لیتے ہیں جو فورن سے آئے ہوتے ہیں. پروٹوکول کے چکر میں ہم کہتے ہیں جی بڑا اچھا انسان ہے, بھائی ہے, فلانا ہے, تو ہم اس بندے کا نام لکھ لیتے ہیں جس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. کل کو اگر عدالتی معاملات بنے بھی وہ بندے آتے ہی نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم باہر چلے گئے ہیں, جی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. تو اس طرح کے بندوں کے نام آپ مت لکھیں جو آپ کے بعد اگر کوئی معاملہ درپیش ہوتا ہے تو وہ عدالتی کارروائی میں پیش ہونے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہ ہو. دوسری اہم بات جو ہے اسی حوالے سے, اسی سے ملتی جلتی بات ہے کہ آپ نے جب ٹائٹل آف ڈاکومنٹ تیار کروا لی یا رجسٹری کروا لی, رجسٹری کروانے کے فوراً بعد انتقال اپلائی کریں. آن لائن اس کی رسید نکلتی ہے, بینک میں فیس پے کریں, فیس پے کرنے کے بعد پٹواری یا ریکارڈ سینٹر میں جا کر وہ رسید جمع کروائیں. تقریباً زیادہ سے زیادہ 500 روپے لگتا ہے, زیادہ سے زیادہ. کسی کو کہیں نہ کروائیں, وہ کیسے کرواتے ہیں, تو وہ آپ نے لازمی کروانا ہے. اگر انتقال نہیں کرواتے تو اس سے آپ کے معاملات خراب ہوں گے. پراپرٹی تب ہی ٹرانسفر ہوتی ہے جب وہ منتقل ہوتی ہے, اس کے بغیر جو ہے وہ پراپرٹی منتقل نہیں ہوتی. 8ویں نمبر پر جو سب سے بڑی احتیاط ہے کہ آپ نے کبھی بھی وراثتی زمین نہیں خریدنی. اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ وراثتی زمین کیوں نہیں خریدنی. وراثتی زمین اس لیے نہیں خریدنی جب تک اس زمین اس پراپرٹی کی وراثت نہ ہو جائے, جب تک تمام تر گھر والے جو ہیں وہ اس چیز سے متفق نہ ہو جائیں کہ ہم پراپرٹی بیچنا چاہتے ہیں. اگر آپ وراثتی زمین خریدیں تو اس کی وراثت ہوئی ہو, جس بندے کو ملنی ہو اس کو مل چکی ہو, تمام لوگوں کے سائن سگنیچر وہاں پہ موجود ہوں, بہن بھائیوں کے موجود ہوں, پھر آپ نے وہ پراپرٹی خریدنی ہے. ایسے نہیں ہے کہ آپ کو کہا گیا جی پراپرٹی ہماری ہے اور آپ نے فوری طور پر پیسے دیے, ریکارڈ سینٹر سے چیک بھی نہیں کیا اور آپ نے پراپرٹی کی رجسٹری کروا لی. اس طرح میں نے بہت ساری جو رجسٹریاں ہیں وہ منسوخ ہوتی دیکھی ہوئی ہیں. ایک فراڈ بڑا مارکیٹ میں آن ہے کہ ایک بندہ پلاٹ سیل کرتا ہے, وہ جو بندہ سیل کر رہا ہے پراپرٹی وہ جب پتہ چلتا ہے بعد میں کہ اسی بندے نے اپنی بیوی کو اسی پلاٹ کا ہبہ کیا ہوا ہے, بیوی جا کے کورٹ میں کیس کر دیتی ہے جی یہ تو میرے نام پہ ہبہ ہے اور یہ بندہ پراپرٹی کہہ رہا ہے یہ میری ہے. وہ بندہ پھر اس کے پاس جاتا ہے, جناب آپ کی بیوی نے کیس کر دیا ہے اور آپ نے پراپرٹی جو مجھے سیل کی ہے. تو اس طرح معاملات خراب ہوتے ہیں, لوگوں کے پیسے مر جاتے ہیں, لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ خوار ہو جاتے ہیں گلیوں کوچوں میں. تو بہتر یہی ہے کہ پہلے احتیاطیں کر لیں, یہ چیزیں لازمی چیک کر لیں. اور جب یہ آپ ساری جانچ پڑتال کر لیں گے نا تو اکثر ڈیلر حضرات کیا کہتے ہیں جی آپ ہم پہ اعتبار نہیں ہے, ایسے بندے کو تو ہم پراپرٹی سیل نہیں کرتے. یہ میں نے خود فیس کی ہوئی ہیں ایسی چیزیں. جب ہم پراپرٹی لینے گئے تو یہی کہتے تھے ہم آپ کے بھائی ہیں, محلے دار ہیں, آپ پراپرٹی ہمارے بھی آپ پہ خریدیں. بھائی بھی آپ کل کو عدالتوں میں نہیں جائیں گے, کل کو مسئلہ خراب ہوتا ہے آپ ہمیں پیسے لوٹائیں گے نہیں, آپ تو اپنی دیہڑی سیدھی کر رہے ہیں, آپ تو اپنے وہ جو آپ نے پرسنٹیج لینی ہے وہ سیدھی کر رہے ہیں. تو ایسے بندوں پر کبھی اعتبار نہ کریں, یہ ڈیلر ہوتے ہی ایسے ہیں
یہ تمام تر ڈیلر جو ہوتے ہیں وہ صرف اپنا الو سیدھا کرتے ہیں، اگلا بندہ پھنستا ہے، پھنس جائے، بعد میں کہتے ہیں جی آپ نے دیکھ کے لینی تھی، سب سے اوپر لکھا ہوا تھا مشتری ہوشیار باز، تو آپ نے کیوں نہیں دھیان سے پڑھ کے سگنیچر کیے؟ تو اس طرح کے معاملات سے بچنے کے لیے احتیاط ضروری ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں، اللہ حافظ۔